بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین، ہمیں الحاد اور اہل کفر کی طرف سے اسلام پر یرغار کا بھی بخوبی علم ہے اور ملک کے موجودہ صورتحال کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم مدرس لوگ ہیں، ان چیزوں کو خود بھی پسند نہیں کرتے، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد۔ اہل بدعت کا ہر شریر ہر دن اور آئے دن اہل حق کی طرف، اہل حق کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی بپا کیے ہوئے ہے۔ وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، نہ ان کا چھوٹا نہ ان کا بڑا، کہ جس کے ذریعے سے اس دیار کے سب سے بڑے سنی طبقہ اور مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو بدنام نہ کیا جا سکے۔ لہٰذا ہماری یہ ساری چیزیں بطور رد عمل ہے، ہم مظلوم ہیں، ہم صرف دفاع کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوئی حالات کی سنگینی پر درس نہ دیں، بلکہ اصل شریروں کے ہاتھ روکیں۔ وہ خاموش ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ ابھی حال ہی میں مسلمانوں کا مرزائیوں قادیانیوں کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا۔ ختم نبوت کا پلیٹ فارم ہمیشہ مختلف مسالک کے درمیان ایک اتحاد اور اتفاق کا مظہر رہا ہے۔ یہاں اختلافات کو ایک طرف رکھ کر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث حتیٰ کہ شیعہ حضرات بھی اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ان کے خلاف کام کرتے رہے اور کر رہے ہیں۔ پوری دنیا اس مناظرے پر خوش ہے اور ان چند شریروں کو جو نسبت اپنی آمزہ خان فاضل بریلی کی طرف کرتے، انہیں خدا جانے کہ کیوں ایسی تکلیف پہنچی مرزائیوں کی شکست سے کہ وہ اٹھ کر تحذیر الناس کو لے کر بیٹھ گئے کہ جی تحذیر الناس نے معاذ اللہ مرزائیوں کو ختم نبوت کے انکار کا دروازہ دکھایا اور انہوں نے اس مناظرے میں تحذیر الناس پیش کی۔ حالانکہ انہوں نے اسی مناظرے کے اندر مولانا مزہ خان صاحب کی فتاوی رضویہ جلد 15 کی گندی غلیظ گالیاں جو اللہ کے حق میں تھی اپنے دفاع میں پیش کیں، انہیں انہوں نے پیش نہیں کیا۔ Bismillahirrahmanirrahim. You mentioned a quote, the promised Messiah said, our Islam is different, yours is different. That's about the essence. Like, for example, Ahmad Raza Khan said, what does he say about the false gods of Deobandis, Wahhabis? I don't want to repeat those words because I want the mahol to be nice here. Adnan Sahib knows those words. I've discussed them with him before. You want me to quote them? So Ahmad Raza Khan said, so you interjected, so restart my time. Restart my time. Ahmad Raza Khan says, Deobandi God steals, he robs. Wahhabi Khuda, jhoot bolte, he lies, he steals. He says some other words as well. He even says he does homosexuality. Naudhu billah min dhalik. We don't believe this about the Wahhabis, just so you know. Number one. Number two, you said, Bismillahirrahmanirrahim. You mentioned a quote, the promised Messiah said, our Islam is different, yours is different. That's about the essence. Like, for example, Ahmad Raza Khan said, what does he say about the false gods of Deobandis, Wahhabis? I don't want to repeat those words because I want the mahol to be nice here. Adnan Sahib knows those words. I've discussed them. اسی پس منظر میں ہم ایک ویڈیو اس سے پہلے بنا چکے ہیں اور یہ دوسری ہماری ویڈیو ہے۔ اس کا عنوان آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور مولانا مزہ خان صاحب فاضل بریلی کے درمیان گستاخ کون ہے۔ ایک تقابلی جائزہ مختصراً ہم ایک مسئلے کے پس منظر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے چونکہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرنا تھا، اس لیے اصل مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بدترین توہین انہوں نے اپنی کتابوں میں کی۔ 20 حوالے اس پر پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں صرف اس وقت ایک دو حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ انجام آتم ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے اور جو روحانی خزائن جن نمبر 11 کا حصہ ہے۔ ہمارے پاس اس کا ربہ جو اب چناب نگر کہلاتا ہے اس کا ایڈیشن ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 38 پر عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جس نے، یعنی مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، خود اقرار کیا کہ میں نیک نہیں، اور جس نے شراب خواری یعنی شراب خوری اور قمار بازی یعنی جوا اور کھلے طور پر دوسروں کی عورتوں کو دیکھنا جائز رکھ کر، بلکہ آپ ایک بدکار کنجری سے اپنے سر پر حرام کی کمائی کا تیل ڈلوا کر اور اس کو یہ موقع دے کر کہ وہ اس کے بدن سے بدن لگاوے، اپنی تمام امت کو اجازت دے دی کہ ان باتوں سے کوئی بات بھی حرام نہیں، سو ایسے شخص کو تو انہوں نے خدا بنا لیا۔
عیسائیوں کو یہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 288 سے لے کر آگے 298 تک یہ بدترین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے لکھتا ہے، یسوع کی تمام پیشن گوئیوں میں سے جو عیسائیوں کا مردہ خدا ہے، اگر ایک پیشن گوئی بھی اس پیشن گوئی کے ہم پلہ اور ہم وزن ثابت ہو جائے تو ہم ہر ایک تاوان دینے کو تیار ہیں۔ اس درماندہ انسان کی پیشن گوئیاں کیا تھی؟ درماندہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، صرف یہی کہ زلزلے آئیں گے، قحط پڑیں گے، لڑائیاں ہوں گی، پس ان دلوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے ایسی ایسی پیشن گوئیاں اس کی خدائی پر دلیل ٹھہرائیں اور ایک مردہ کو اپنا خدا بنا لیا۔ کیا ہمیشہ زلزلے نہیں آتے؟ کیا ہمیشہ قحط نہیں پڑتے؟ کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا؟ پس ان نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیشن گوئی کیوں نام رکھا؟ محض یہودیوں کے تنگ کرنے سے۔ اور جب معجزہ مانگا گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے جب معجزہ مانگا گیا تو یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حرام کار اور بدکار لوگ مجھ سے معجزہ مانگتے ہیں، معجزہ مانگتے ہیں، ان کو کوئی معجزہ دکھایا نہیں جائے گا۔ دیکھو یسوع کو کیسی سوجھی اور کیسی پیش بندی کی کہ اب کوئی حرام کار اور بدکار بنے تو اس سے معجزہ مانگے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جیسے ایک شریر مکار نے، جس میں سراسر یسوع کی روح تھی معاذ اللہ، شریر مکار میں یسوع نے عیسیٰ علیہ السلام استغفر اللہ، لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ میں ایک ایسا ورد بتلا سکتا ہوں جس کے پڑھنے سے پہلی ہی رات میں خدا نظر آ جائے گا، بشرطے کہ پڑھنے والا حرام کی اولاد نہ ہو۔ اب بھلا کون حرام کی اولاد بنے اور کہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنے سے خدا نظر نہیں آیا؟ آخر ہر ایک وظیفچی کو یہی کہنا پڑتا کہ ہاں صاحب نظر آ گیا۔ سو یسوع کی بندشوں اور تدبیروں پر قربان ہی جائیں۔ اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے کیسا داؤ کھیلا، یہی آپ کا طریق تھا۔ ایک مرتبہ کسی یہودی نے آپ کی قوت شجاعت آزمانے کے لیے سوال کیا کہ اے استاذ قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ آپ کو یہ سوال سنتے ہی اپنی جان کی فکر پڑ گئی کہ کہیں باغی کہلا کر پکڑا نہ جاؤں۔ سو جیسا کہ معجزہ مانگنے والوں کو ایک لطیفہ سنا کر معجزہ مانگنے سے روک دیا تھا، اس جگہ بھی وہی کارروائی کی اور کہا کہ قیصر کا قیصر کو دو اور خدا کا خدا کو۔ حالانکہ حضرت کا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے یہودی بادشاہ چاہیے نہ کہ مجوسی۔ اسی بنا پر ہتھیار بھی خریدے، شہزادہ بھی کھلایا، مگر تقدیر نے یاوری نہ کی۔ متی کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عقل الیاذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی عقل بہت موٹی تھی، آپ جاہل عورتوں اور عوام الناس کی طرح مرغی کو بیماری نہیں سمجھتے تھے بلکہ جن کا آسیب خیال کرتے تھے۔ ہاں آپ کو گالیاں دینی اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی، ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے، مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکت جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ معاذ اللہ آپ گالیاں دیتے تھے اور یہودی پٹائی کر کے آپ کی معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی، جن پیشن گوئیوں کا اپنی ذات کی نسبت توریت میں پایا جانا آپ نے فرمایا ان کتابوں میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ اور بھی آگے بہت بکواس ہے، لیکن کون اپنے روحانی والد کو دی جانے والی گالیوں کو بیان کرے گا؟ ہم نے صرف دکھانا تھا۔ ایک کتاب اور کا میں حوالہ دے دیتا ہوں، یہ براہین احمدیہ، 4 حصے اس کے ہیں شروع کے، اور یہ اس کا ہمارے پاس ایک پرانا ایڈیشن ہے، اور یہ بھی ربوہ جو آج کل چناب نگر کہلاتا ہے اس کا چھپا ہوا ہے۔ اس میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پاک بی بی مریم کے بارے میں صفحہ نمبر 386 ہے۔ استغفر اللہ۔ انسان دیکھتے ہیں کہ جو انسانوں میں سے وہ انسان دیکھتے ہیں کہ جو بدقسمت اور بے نصیب کہلاتے ہیں، اور پھر مدت تک ظلمت خانہ رحم یعنی پیٹ میں قید رہ کر اور اس ناپاک راہ سے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس ناپاک راہ سے جو کہ پیشاب کی کیا بندہ آگے اس بکواس سے پیدا ہو کر ہر ایک قسم کی آلودہ حالت کو، بشری آلودگیوں اور نقصانوں میں سے کوئی آلودگی باقی نہ رہی، آگے پتہ نہیں کیا، یعنی اس پیشاب کے راستے سے وہ نکلا، لوگوں نے اس کو خدا بنا لیا معاذ الیاذ باللہ۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے، گالیاں دیتے تھے، حرام کار عورتوں سے تیل ملواتے تھے، حرام کاری، جوا، شراب خوری، استغفر الیاذ باللہ۔ اب مرزا پر اعتراض ہوا کہ یہ کیا بکواس ہے، تو انہوں نے اپنے دفاع کے لیے یہ تعویل گڑی کہ میں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں نہیں دی ہیں، وہ تو سچے نبی ہیں، میں تو یہ گالیاں الزاماً عیسائیوں کو دے رہا ہوں، ان کے جھوٹے عیسیٰ علیہ السلام کو۔
ملاحظہ فرمائیں، یہ روحانی خزائن ہیں، جلد نمبر 9 اس وقت آپ کے سامنے ہے، نور القرآن اس کا رسالچہ ہے۔ اس میں لکھتے ہیں سو ہم نے اپنے کلام میں ہر جگہ عیسائیوں کا فرضی یسوع مراد لیا ہے، اور خدا تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ عیسیٰ ابن مریم جو نبی تھا جس کا ذکر قرآن میں، وہ ہمارے درست مخاطبات میں ہرگز مراد نہیں، اور یہ طریق ہم نے برابر 40 برس تک پادری صاحبوں کی گالیاں سن کر اختیار کیا ہے۔ یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان گالیوں سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ جو عیسائیوں کا جو ایک جھوٹا خدا ہے معاذ اللہ، وہ مراد ہے، اور یہ گالیاں الزاماً تھی۔ اب یہی طریقہ اپنے بڑے بھائی سے سیکھ کر مولانا مرزا خان صاحب بریلی نے بھی اپنایا، چنانچہ ان کو خدا بننا تھا۔ بریلی حضرت کا عقیدہ ہے یہ دعا ہے تیرا اور میرا خدا احمد رضا، تو چونکہ اس سے خدائی کے منصب پر جانا تھا۔ اب جس طرح مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کے منصب پر جانا تھا، تو اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا ضروری تھا۔ اسی طرح مولانا مرزا خان صاحب نے چونکہ معاذ اللہ خدائی کے منصب پر جانا تھا، تو اپنے بڑے بھائی کی دیکھا دیکھی انہوں کو خدا کو بدنام کرنا ضروری تھا۔ تو یہ جلد نمبر 15 ہے فتاوی رضویہ، صفحہ نمبر 545 ہے۔ اس میں خدا کو کیا گالیاں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ وہ ہے جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے، کھانا پینا، پیشاب کرنا، پخانا پھرنا، ناچنا، ترکنا، نٹ کی طرح قلعہ کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا، عورتوں سے بدکاری کرنا، لواطت معاذ اللہ، ہومو سیکشول لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مخنث قدرہ کی طرح مفعول بننا معاذ اللہ، استغفر اللہ، کوئی خباثت، کوئی فضیت اس کی شان کے خلاف نہیں، وہ کھانے کو منہ اور بھرنے کو پیٹ۔ آگے لکھا ہے کہ ذکر بھی ہے معاذ اللہ، فرج بھی ہے، دبر بھی ہے، استغفر اللہ، کیا بولیں؟ یعنی اندازہ لگائیں، کوئی واقعی شرابی کبابی بھی ہوتا ہے تو اختلاف کی صورت میں شریف آدمی کبھی بھی اس کے شراب اور کباب کو یاد نہیں کرتا، اس سے علمی اختلاف رکھتا ہے۔ یہ بہت ہی کوئی گھٹیا سوچ کا آدمی ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں کو چھیڑتا ہے، ذاتیات کو، شراب ہے، کباب خور ہے، مخنث ہے، مفعول ہے، وہ آدمی کتنا گھٹیا ہوگا جو اللہ کے بارے میں اس طرح کی سوچ اور الفاظ رکھتا ہوگا۔ مولانا احمد سعید کاظمی صاحب نے الحق المبین میں لکھا ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا خالق کل شیء کہنا درست ہے، لیکن خالق القردۃ والخنازیر، حالانکہ بندروں اور خنزیروں کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن چونکہ بندر اور خنزیر ایک گھٹیا چیز ہے، اس کی طرف اللہ کی نسبت کرنا یہ گستاخی ہے۔ اب ان چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، حالانکہ اللہ واقعی بندروں اور خنزیروں کا خالق ہے، پھر بھی جائز نہیں۔ یہ بکواس تو کسی نے آج تک کی نہیں اللہ کے بارے میں، تو اس کی نسبت کرنا کس طرح جائز ہو جائے گا اللہ کی طرف، اور یہ گستاخی کیوں نہیں ہوگی معاذ اللہ۔ اب کیا کہتے ہیں ہمارے بریلی حضرات کہ جی یہ احمد رضا خان صاحب کا اپنا عقیدہ نہیں تھا، یہ تو وہابیوں کے خدا کو گالیاں دے رہے تھے، یہ تو وہابیوں کے خدا کو الزام دے رہے تھے۔ تو اول تو اس کے کئی جوابات ہیں کہ کسی وہابی تو کیا، فرعون، حامان، ابو جہل کے ذہن میں بھی آج تک خدا کے بارے میں باتیں نہیں آئیں۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن اس کے ذہن میں بھی اللہ کے بارے میں یہ خرافات نہیں، پھر کہتے ہو جی آپ نے فرعون اور حامان اور ابو جہل سے بڑا کہہ دیا، گستاخی کر دی۔ وہ ایک طرف، اس کے جوابات کے مناظرانہ وہ ایک طرف، بالفرض ایسا ہو تب بھی اس تفصیل کے ساتھ بیان کرنا یہ پھر بھی گستاخی بنتا ہے مولانا مسعود کاظمی صاحب کے اصول پر، وہ بھی ایک طرف۔ لیکن آپ مجھے بتائیں نا، اگر الزاماً خدا کو اس طرح گالیاں دی جا سکتی ہیں تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے جو یہی کام کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی، اور بہانہ یہ بیان کیا کہ میں اللہ کے نبی عیسیٰ کو گالیاں نہیں دے رہا، بلکہ جو پادریوں کا نبی یسوع عیسیٰ ہے میں اس کو گالیاں دے رہا ہوں، جو انجیل کا عیسیٰ ہے، جو توریت کا عیسیٰ علیہ السلام میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، تو پھر تو اس کی گالیاں بھی جسٹیفائی ہوگی۔ پھر تو آپ اس بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کے الزام نہیں لگا سکتے، اس سے بھی وہی تعویل کی جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کی اور قادیانیوں کی بولی ایک ہے۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی، حالانکہ احمد رضا خان نے تو کئی بھی اصرار نہیں کی کہ میں الزاماً یہ باتیں کر رہا ہوں، لیکن غلام احمد قادیانی نے تو صراحت بھی کی کہ میری یہ ساری باتیں الزاماً تھیں۔ اب اگر آپ احمد رضا خان صاحب کو اس بنا پر آپ یہ راستہ دے رہے کہ نہیں ان کو کچھ نہ کہ اس لیے الزاماً تھی، تو پھر آپ یہ بھی اقرار کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے وہ توہین قطعاً نہیں تھی، وہ الزامی باتیں تھیں۔ اور اگر اس سب کے بعد بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو معافی نہیں ہے، وہ پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والا ہے، تو پھر مولانا مرزا خان صاحب بھی
اللہ کی توہین کرنے والا ہے، اور قادیانی اس کو پیش کرتے ہیں اسی پس منظر میں، اور بریلی حضرات کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہوتا، کوئی جواب ان گالیوں کی جسٹیفیکیشن کا کوئی جواب بریلی حضرات کے پاس نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کے ہمارے پاس یہ جو کہتے ہیں جی وہابیوں کو خدا کو گالیاں دی، اس کے علاوہ ہمارے پاس 10-15 جوابات ہیں، ہم انشاءاللہ وہ مناظرے میں پیش کریں گے، اور کئی جوابات ہمارے ساتھی فیس بک پر پیش بھی کر چکے ہیں، لیکن اس وقت ہم اس مرزائیت اور بریل کے پس منظر میں ان باتوں کو کر رہے ہیں۔ وہی دونوں نے کام کیا ہے، دونوں کا جرم ایک ہی ہے، اب یا تو دونوں کو معافی دو، یا پھر دونوں مجرم ہیں، دونوں کو سزا ملے گی، دونوں گستاخ ٹھہریں گے۔ وما علینا الا